بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یعنی گناہوں کی معافی کے من جملہ اسباب میں سے، یعنی گناہ کبیرہ چاہے حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں، تو ان میں سے یعنی ایک سبب یہی ہے کہ انسان کے پاس بڑی نیکیاں ہیں جو حساب ہوتے ہوتے بھی فنا نہیں ہوں گی۔ یعنی حقوق العباد اس سے متعلق ہو، اس کے اوپر بہت سارے حقوق ہوں، لیکن ان حقوق کو ان کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا قیامت کے دن تو بھی وہ ختم نہیں ہوں گی، اتنی عظیم ہے اس کی نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی اس کی معافی کی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب حق کے دل میں ڈال دے کہ تم اس مسکین کو معاف کر دو، تمہارا کیا نقصان ہوگا لیکن تم معاف کر دو، تو ہو سکتا ہے صاحب حق معاف کر دے، وہاں پر معاف کر دے تو اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے اور اس کی چھوٹی نیکی کو بڑا بنا دے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی بڑی چھوٹی نیکیاں بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہے، اور وہاں پر پہنچ کر بھی اس کی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جو ہے حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں یا ایسے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، یعنی انسان اپنے جو ہے اعمال نامے کا جو ہے وہ اس پر نظر ڈالے گا تو اس کو مایوسی ہوگی کہ میں تو جو ہے جنت کا مستحق ہوں، میرے اتنے جرائم ہیں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں کہ اب جو ہے وہ نیکی کا معافی کا امکان نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ ڈھونڈو، تو اس کے سجل اعمال یعنی اس کے اعمال نامے کا دفتر الٹ دیا جائے گا، تو اس میں ایک بطاقہ، حدیث البطاقہ اس لیے اس کو کہتے ہیں، ایک بطاقہ یعنی ایک کارڈ کی شکل میں اس کو جو ہے ان لوگوں کو، فرشتوں کو ملے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو وہ اٹھا کے ایک پلے میں رکھا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کا رجسٹر جو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، تو وہ بوجھل ہو جائے گا، وہ یعنی ایک نیکی جو توحید کا کلمہ ہے، توحید کا اعتراف، اعتقاد، صدق دل سے توحید کا اعتقاد، وہ بھاری پڑ جائے گا، اور یہ سارے جو ہے سارے گناہ جو ہلکے پڑ جائیں گے، تو اللہ تبارک اس کو معاف کر دے گا، اس کو یقین نہیں ہوگا، لیکن نہیں جو ہے وہ معافی کا سبب بن جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہے گا ہمارے فلاں بندے کا حساب ہوگا، بندوں کا حساب ہوگا، تو فلاں بندے کے بارے میں کہے گا اس کی ہر نیکی کے بدلے میں، اس کی ہر برائی کے بدلے میں نیکی لکھو، تو وہ سورہ فرقان میں بھی ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ہر برائی کے بدلے میں نیکی لکھواتا ہے فرشتوں سے، ہر برائی کو جس کے لیے چاہے گا، تو وہ جو ہے بندے کو لایا جائے گا تو کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ برائی کی تھی، تو اعتراف کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اور وہاں جھوٹ کوئی بول ہی نہیں سکتا، تو اللہ سے کہے گا ڈرتے ڈرتے کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس برائی کو مٹا کر کے وہاں اس نیکی لکھ دو، تو اس طرح سے ہوتے ہوتے تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ کو چھوڑ دے گا، کچھ کو یاد دلائے گا، تو بندے کو اتنی جرات ہو جائے گی کہ وہ کہے گا اللہ اور بھی برائی میں نے کی تھی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ اب ہر برائی پر میری نیکی لکھی جائے گی، تو خود ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اور بھی برائی کی تھی، اور تو اس کو گویا کہ اس کو بھی مٹا کر کے نیکی لکھ دو، لیکن معافی تو اس کی ہو گئی۔ اب اس میں بھی جو برائی کی جگہ پر نیکی لکھی گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا سب حقوق اللہ سے ہو، مطلق ہے جس میں حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، ہاں، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ حقوق العباد کا معاملہ تھوڑا خطرناک ہے، اس کی اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو بہت نیکیاں کرنی چاہیے، بڑی سے بڑی نیکیاں، یعنی اگر وہ دیکھتا اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کو یہ کیا، فلاں کو کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان تراشی کی، جیسا کہ حدیث میں آیا افلاس کی جو صورت حدیث ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی سے بڑی نیکیاں کرے، بڑی نیکیوں میں بہت ساری نیکیاں ہیں، اور صدقہ جاریہ والی نیکیاں کرے
کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا فیض چلتا رہے. جیسے مسجد بنا دیا، مدرسے بنا دیا، جو ہے وہ کنویں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو یہ سب نیکیاں جب چلتی رہیں گی تو اس نیکیوں کا گراف اونچا ہوتا چلا جائے گا اور وزن بڑھتا جائے گا. تو اس کے مقابلے میں جو حقوق العباد سے متعلق یا حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے اور وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. تو بہرحال عموماً خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توبہ و استغفار تمام قسم کے گناہوں سے معافی کا سبب بن سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن سب کچھ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. اور اسی طرح سے توبہ استغفار کے علاوہ بڑے بڑے کام نیکی کے وہ بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے حاتب بن بلتع کا واقعہ سنایا اور آپ کو علماء کرام کے فتوے کا بھی ذکر کیا کہ علامہ ابن قیم ابن تیمیہ نے ذکر کیا اسی واقعے سے استشہاد کرتے ہوئے کہ انسان کے لیے انسان کی نجات کا ذریعہ کبھی کوئی ایک بڑی نیکی اس کا سبب بن سکتی ہے، اگرچہ اس کے سجل اعمال میں، اس کے اعمال کے اعمال نامے میں بہت سارے گناہ حقوق اللہ حقوق العباد سے متعلق ہوں. تو بہرحال اب آتے ہیں ایک منہجی یعنی مسئلے کی طرف. منہجی مسئلے گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا کرنے والا، چاہے حقوق العباد سے متعلق ہے حقوق اللہ کے سے متعلق ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب یا اس کا کرنے والا کیا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا دین اسلام کے دائرے میں رہتا ہے؟ گنہگار صرف کہا جاتا ہے. گنہگار یعنی عاصی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی الفاظ استعمال کر لیجئے اس کی گناہوں کے اعتبار سے، لیکن کافر ہو یا نہیں کافر ہو سکتا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کسی بڑے سے بڑے گناہ کی بنیاد پر، یا یہ کہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے گنہگار رہتا ہے. جہاں تک علماء سلف کا منہج اور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو اسلام سے دائرے سے خارج کرنے والا ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو کہ یہ کام کیا تو انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے شرک کیا تو انسان جو ہے وہ اب جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کفر کیا تو پھر اسلام سے خارج ہو گیا، کفر صریح یعنی کفر جو بڑا کفر ہے، کیونکہ معصیت بھی ایک طرح کی کفر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب کفر دون کفر، یعنی کفر سے چھوٹا بھی کفر ہے. اور اس سے علماء کرام نے لکھا ان کا مقصد ہے کہ ہر نافرمانی، ہر گناہ جو ہے وہ کفر ہے، یعنی اللہ کی ناشکری ہے، تو اس کا بھی کفر نام دیا ہے. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا ہے، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے نافرمانی کے لیے. تو بہرحال جیسے یعنی من غش فلیس منا، آپ نے کہا جو کسی کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اسلام میں نہیں تو اسلام سے خارج ہے. یا حدیث میں آیا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ مومن نہیں، یعنی نکل گیا، کفر میں چلا گیا. علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس سے مراد ہے وہ مومن کامل نہیں رہتا ہے، مومن کامل الایمان نہیں رہتا، اس کا ایمان جو ہے گھٹ جاتا ہے. اور ہر برائی جو ہے ایمان میں گھٹنے کا سبب بنتی ہے اور ہر نیکی ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، مراد طاعت سے یعنی اللہ کی فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی معصیت سے ایمان گھٹتا ہے. یہ ہمارا منہج ہے. اس لیے جو ہے گناہوں سے انسان جو ہے گناہوں سے وہ گناہ کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا گناہ کبیرہ چاہے وہ حقوق العباد ہو چاہے کسی سے متعلق ہو، یعنی انسان زنا کیا، شراب پیا، چوری کیا، جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو چاہے حقوق العباد سے متعلق ہو، یعنی چوری کیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی کا حق لیا، غصب کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے.
یہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء سلف کا یہی منہج ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایسا انسان اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ اپنی مشیت سے چاہے تو اس کو معاف کر دے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں سیدھا داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے کچھ گناہوں کی سزا دے اور کچھ کو معاف کر دے۔ یہ سب ممکن ہے، لیکن اگر کفر و شرک پر اس کی وفات نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق نہیں ہوا، کافر و مشرک کی طرح سے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک منہج ہے۔ اب یہاں پر گناہ کبیرہ کے تعلق سے دوسرے دو قسم کے خیال بڑے متضاد ہیں اور انتہائی خطرناک قسم کے خیالات ہیں یا نظریے ہیں کہہ لیجئے۔ وہ نظریہ آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں اگلے نشست میں کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ گناہ کبیرہ چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، وہ معافی کے قابل ہے۔ اب جو ہے ہم نے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں کچھ آیتیں ذکر کی تھی، اس نشست میں اور اس کی تائید میں کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے۔ کس طرح؟ یعنی گناہ کر کے۔ اب وہ کون سے گناہ؟ ہر گناہ، جو گناہ کبیرہ وہی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس میں کہا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں صغیرہ کبیرہ سبھی داخل ہیں، لیکن جب چاہے گا، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت سے اس کی قید یعنی ذکر کرنا ہر جگہ ضروری ہے، معاف تاکہ تعارض نہ ہو ایک آیت سے دوسری آیت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے ہر گناہ معافی کے قابل ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اس کی کنفرم کر دیا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی غفور ہے اور وہی رحیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ و استغفار سے تمام گناہوں سے معافی ملنے کی امید ہے، اور ہر گناہ قابل معافی ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اور وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو۔ حدیث میں بھی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، جیسے ایک حدیث من حج للہ اور من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے حج کیا اور پھر اس نے شہوت ابھارنے والی باتیں نہیں کی، لغو اور لاہو لعب کی باتیں نہیں کی، فسق و فجور کی باتیں بھی نہیں کی یا کام بھی نہیں کیا، تو وہ لوٹا ایسے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ تو جب یعنی گناہ کبیرہ سے معافی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کی تشبیہ اس دن سے دینا جس دن وہ پیدا ہوا ہے بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سارے گناہ مٹ گئے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ جب قبول کیا ہے تو اس نے اس کی مشیت اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس بندے کو واپس اس کے گھر بلا گناہ کریں، بلا گناہ واپس کریں۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ توبہ بھی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، جیسے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو
لیکن آج ہی اسلام قبول کیا تو اس کے پچھلے اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہجرت، جو مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کرتے تھے صحابہ، تو وہ ہجرت بھی جو ہے ان کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا تھا. اور بعض روایتوں میں توبہ بھی اس سے پہلے گناہوں کو معافی کا سبب بنتا ہے. توبہ، خالص توبہ کے لیے جو میں نے شرط ذکر کی ہے، ان شرطوں شروط کے ساتھ اگر توبہ کیا تو توبہ سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ جو ہے قابل معافی ہو جاتے ہیں. اب اس سلسلے میں حقوق العباد سے متعلق کچھ شکوک اور شبہات لوگوں کے ذہنوں میں اور کچھ تعارض کی، بظاہر تعارض کی شکل نظر آتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ قرض تھا لوگوں کا، اور جب کسی نے اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی تو آپ نے اس کے جنازے پڑھائے. اور اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بندوں کے حق کو مار کر اگر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا بظاہر ایسا. تو اس طرح سے ایک طرح سے تعارض ہے کہ عام دلیلیں جو ہوتی ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ہر گناہ معافی کے قابل ہے، اور بعض حدیثوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے وہ قابل معافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ خود نہ اس کو معاف کر دے. تو بہرحال ان دونوں طرح کی حدیثوں میں جو ہے وہ تطبیق دی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حقوق العباد سے متعلق ایک بڑی اہم حدیث ہے، میں ذکر کر دوں کہ حقوق العباد کے تعلق سے یہی حدیثیں زیادہ تر ذکر کی جاتی ہیں، اور اسی حدیث سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ انسان کے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. وہ ہے وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اتدرون من المفلس. صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا او المفلس من. آپ نے فرمایا نہیں، صحابہ کرام نے کہا المفلس من لا درہم له ولا متاع. ہماری اصطلاح میں تو مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوں، اسباب نہ ہوں، زندگی کے گزارنے کے اسباب معیشت نہ ہوں. تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة بدرة وصدقة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيقول فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ خود یعنی وہی انسان کسی کو گالی دے کے آیا ہوگا، کسی کو بہتان لگا کے آیا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھا کے آیا ہوگا، کسی کا خون کر کے آیا ہوگا، کسی کو مار کے آیا ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فیعطیٰ ھذا من، تو یہ انسان، یہ مظلوم انسان اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا اس کو، اور یہ دوسرا انسان اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دے دیا جائے گا. اور اسی طرح سے فیصلہ ہوتے ہوتے اگر اس کی ساری نیکیاں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ابھی تک حق والوں کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اصحاب حقوق یعنی جو حق والے ہیں، مظلومین ہیں، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا کہ تم نے اس کو مارا تھا، اب اس کا جو گناہ ہے وہ تمہارے اوپر جائے گا. تو پھر طرح فی النار، پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی مذاہب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ انہی کے یعنی اصحاب حقوق کے حق دلانے میں ان کی نیکیوں سے ان کا حق دیا جائے گا، کیونکہ قیامت میں مال و دولت نہیں ہوگی، صرف نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، تو نیکیوں برائیوں سے ہی فیصلہ ہوگا. یہ واقعت عین ہے، یا یوں کہہ لیجیے یہ ایک واقعہ ہے جس کا مقصود ہے انسانوں کو جو ہے حقوق العباد کی پرواہ کرنے کے لیے، ان کو کی تاکہ آپ پرواہ کریں اور اس کو اہمیت دیں.
یعنی اہمیت دینے کے لیے. لیکن اسی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیے فَإِن فنیت ایک لفظ ہے اس میں، فَإِن فنیت، اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کی ساری نیکیاں اگر ختم ہو گئیں تو پھر مظلومین کی برائیاں اس کے اوپر لا دی جائیں گی. اس کا مطلب ہے، دوسرا مفہوم مخالف ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں ختم نہ ہوں، اس کی نیکیاں اس کو دی گئی، اس کو دی گئی، لیکن اس کی نیکیوں کا اتنا بڑا انبار ہے، اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ سب کو دینے کے بعد، اس میں سے سب کو دینے کے بعد، سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر بھی باقی رہ گیا، تو پھر تو وہ تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کے بدلے میں، جو باقی نیکیاں ہیں اس کے بدلے میں جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جہنم میں جانے سے وہ بچ جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس اگر بیلنس ہے، نیکیوں کا بہت بڑا بیلنس ہے، تو پھر اس کی جو برائیاں ہیں یا حقوق العباد سے متعلق جو اس کی زیادتیاں ہیں، وہ اس کے نیکیوں کی اس بیلنس سے جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی اور باقی بھی رہ جائیں گی. اور اس کی ایک دلیل اور ہے، آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتع، جو بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، لیکن ان سے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز میں رکھا، اس بات کو، ان کو پتہ چل گیا، آہٹ ملی تو خط لکھ دیا مکے والوں کو آپ کے عزم اور ارادے کو بتانے کے لیے. اب یہ ایک طرح کی خیانت تھی، ایک طرح کی بہت بڑی خیانت تھی، کیونکہ یہ تجسس کے اس میں آتا ہے، جاسوسی کے اس میں آتا ہے، اور اسلامی جو ہے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش سے. تو یہ اس کو بہت بڑا جو ہے گناہ سمجھا گیا، اس کو بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی سمجھی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آپ نے بتایا، وہ خط لے کے انہوں نے بھیج دیا ایک عورت کے ذریعے کہ جاؤ مکے میں فلاں، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے، یعنی جو مسلمان نہیں تھے، ان کو بھیج دیا. تو یہ ایک طرح کی خیانت تھی، ایک طرح کی سیاسی خیانت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس طرح کا کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ، جبریل نے آپ کے بتایا، تو آپ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک عورت ہوگی اور اس کے ساتھ ایک خط ہے، اس کو اس سے حاصل کر لینا، اور ضرور حاصل کرنا، اس کو مکے تک پہنچنے نہیں دینا. اور واقعہ بڑا لمبا ہے. اب بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ خط حاصل کر لیا. وہ بہت چھپا کے اس نے اپنے جو ہے بال کی جوڑے میں اس نے چھپا رکھا تھا، یعنی اتنی وہ تھی، چالاک ہوشیار تھی. یہ تلاشی اور یہ وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دو گی نہیں تو میں ننگی کر دوں گا تم کو، اور یہ بہت دھمکی دیا. تو بہرحال اس نے اپنے جوڑے سے نکال کے دیا. اور اس زمانے کا یہ مسئلہ ہے، دیکھو. تو بہرحال وہ خط واپس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا حاتب یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں، میرا کوئی مقصد نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن جو ہے خاندان والوں کی جو ہے محبت یا ان سے جو تعلق ہوتا ہے خاندانی، وہ جو ہے غالب آ گئی میرے اوپر، تو میں نے یہ سب کر دیا. اور تو وہیں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے یا کوئی اور، مجھے تو یاد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق هذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق انسان کی گردن اڑا دوں، مار دوں تلوار سے گردن. اتنی بڑی غلطی اس نے کیسے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے کہ یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ جو ہے بدریوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال، بعض روایت ہے اطلع علی قلوب اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہ بہت اہم جملہ ہے، اور اسی سے بہت سارے دلائل، بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے، بہت سارے احکام. یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے پہلے سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے،
تم جذبات میں نہیں آؤ. بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر یعنی بدر میں جو شریک ہوئے صحابہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جھانک کر دیکھ لیا، یعنی جان گیا ان کے دل کی سچائی کو، ایمان کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور ان کو یہ شرف دیا کہ یہ معلوم تم لوگ جاؤ جو چاہو کرو، فقد غفرت لکم، پیشگی طور پر ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم کو ہم نے معاف کر دیا، یعنی پیشگی تمہاری معافی کا اعلان ہے، تم جو چاہو جاؤ کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صحابی کا بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہونا ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے سامنے یہ جرم، وہ جرم تھا، وہ جرم اور وہ غلطی جو ہے وہ ہلکی پڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، بلکہ اللہ کی نظر میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. تو بہرحال اسی واقعے سے، حاتب ابن ابی بلتہ کسی واقعے سے، علامہ ابن القیم، ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں نیکی کے، نیک عمل اتنے عظیم ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی ایک بھی ہو سکتے ہیں عمل، کہ جس کے مقابلے میں اس کی غلطیاں جو ہے ہلکی پڑ جائیں گی، اور پھر وہ اپنے اسی ایک عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نجات کا مستحق ہو جائے گا، اور اس کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہوگی. اسی واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے معافی کا امکان ہے اور اس کے اسباب بھی ہیں، معافی کا امکان ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب بھی ہیں. یہ ایک واقعہ تھا. اب ابھی بات بھی ختم نہیں ہوئی، پھر انشاءاللہ اور اگلی قسط میں جو ہے اس بات کی تکمیل کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پر گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بار بار آتا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کے سوالات بھی اٹھائے گئے، تو وہ سوال یہ ہے خلاصہ کہ اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، حقوق العباد سے ہو، مثلا کسی کا، مان لیجیے کسی سے پیسہ لیا، کسی کی پراپرٹی، کسی کی جائیداد، یا کوئی چیز جو ہے اس کی ناحق اس کو لے لیا ناحق، تو پھر کیا، اور پھر اس سے معافی نہیں مانگا یا معافی مانگنے کی صورت پیدا نہیں ہو سکی، معافی نہیں ہو، اس صاحب حق سے معافی نہیں مانگی گئی، اور اسی حالت میں انسان اس حالت میں انسان کیا کرے؟ کیا اگر اس سے، یعنی صاحب حق سے معافی نہ ملنے کے باوجود اگر اللہ سے توبہ استغفار کرے، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی یا زیادتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، تو کیا حقوق العباد سے معافی مل جائے گی اور حقوق اللہ سے بھی معافی مل جائے گی؟ یعنی گناہ کبیرہ ہے، اب توبہ و استغفار کر رہا ہے. تو اس کا مختصر جواب تو یہ ہے، سوال بہت عام ہے کہ حقوق العباد سے متعلق کوئی اگر مسئلہ ہے، مالی ہے، یا یعنی زیادتی کی بات ہے، مارنے کی بات ہے، ایذا رسانی کی بات ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس صاحب حق یعنی جو مظلوم ہے انسان، اس سے معافی مانگے بغیر صرف اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا بلا معافی مانگے مر جاتا ہے، مر گیا، تو پھر کیا اس کی معافی کا امکان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ نہیں ہے؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ امکان کی حد تک معافی ممکن ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے مرا ہو یا بلا معافی کے بھی مر گیا ہو. لیکن جو ہے وہ معافی مانگنا واجب تھا، گناہ کیا اور واجب یعنی حرام کام کیا، تو اس سلسلے یا واجب چھوڑا، تو اس سلسلے میں گناہ تو اس سے اسے سرزد ہو گیا، تو یعنی معافی مانگنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنا چاہیے اور صاحب حق سے بھی معافی مانگنا چاہیے، یا اس کا حق ادا کرنا چاہیے.
لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، فرض کر لیجئے ایسا نہیں ہوا، یا فرض کر لیجئے صاحب حق سے تو معافی نہیں مانگ سکا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہا ہے، تو کیا ان دونوں حالتوں میں، یعنی صاحب حق سے معافی نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، یا صاحب حق سے بھی معافی مانگا نہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی نہیں مانگا، اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اب کیا اس حالت میں اس کے نجات کی، اس کی معافی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کی کوئی معافی کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ امکان کی حد تک معافی ممکن ہے، معافی ممکن ہے، اور عام دلیل، اس کی دلیل یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو، شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ یعنی شرک کی برائی کے علاوہ جو دوسری برائیاں ہیں، یعنی جو عقیدے کی، شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے شرک اور کفر اور نفاق کے سب میں شرک کا مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرک کے دائرے میں ذکر کیا جاتا ہے، کفر ہو، نفاق ہو، اعتقادی نفاق ہو، وہ سب شرک ہے، شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اگر یعنی شرک نہیں کیا ہے، باقی ما دون ذالک، اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرے علاوہ جو بھی اس سے چھوٹی، یعنی اس سے چھوٹی، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک لظلم عظیم قرآن میں کہا، تو کہا وما دون ذالک، یعنی جو شرک سے چھوٹے ہیں گناہ، اور جو بھی گناہ ہے وہ شرک سے چھوٹا ہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی شرک سے چھوٹا، ہر گناہ شرک سے چھوٹا ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، لِمَن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو چاہے نہیں معاف کرا، نہیں معاف کرے گا، یعنی اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اور یہی یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا، گناہ کبیرہ کر کے اس دنیا سے چلا جانے والا انسان، اس کی عاقبت جو ہے کیا ہوگی، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور چاہے تو پورا گناہ معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو کچھ گناہ کی سزا دے کر کچھ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں ہوگا، لیکن اگر شرک کر کے مر گیا ہے بغیر توبہ کیے شرک سے، تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب جو ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، کتنا بڑا سے بڑا گناہ کیا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، چاہے اس گناہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے حقوق سے ہو، اور چاہے وہ یعنی اس کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہو۔ دونوں صورتوں میں جو ہے گناہ کی معافی کا امکان ہے، اور گناہ کی معافی جو ہے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ شرک کو چھوڑ کر کے جو بھی گناہ ہے وہ سب معافی کے قابل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، ابو ذر غفاری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور سوئے ہوئے تھے، تو پھر میں چلا گیا، پھر دوبارہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، اور تو آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، یعنی کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور پھر اسی پر مر گیا ہو، یعنی مرتد نہ ہوا ہو،
یعنی لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی گواہی دیتے ہوئے اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں قلت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو یا چوری کی ہو، تب بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے مرا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہے، اگرچہ چوری کی ہے تو بھی جنت میں جائے گا۔ پھر راوی نے کہا پلٹ کر پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یعنی گویا ان کو تعجب ہوا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی گیا تب بھی جنت میں جائے گا۔ تو پھر دوبارہ کہا کہ اگرچہ زنا کیا چوری کیا تب بھی جنت میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا اور چوری کیا تب بھی جنت میں جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اگرچہ چوری کیا اور زناکاری کیا تب بھی جنت میں جائے گا، تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ ان سے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اور آخر میں آپ نے فرمایا رغم وَإِن رغم أنف ذر وَإِن رغم أنف ذر، کہا کہ اگرچہ جو ہے اس بات سے جو ہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اگرچہ تمہیں یہ چیز گوارا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو ذر سے کی، اور حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں 5827 نمبر کی حدیث آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسری روایت میں انہی ابو ذر سے ہے کہ ایک واقعے کے زمانے میں بیان کیا ہے، واقعہ گویا یہ حدیث جو ہے 2 مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ایک واقعے کے ساتھ سنی اور ایک بغیر واقعے کے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ مختصر یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ذر نکلے تھے کہیں باہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو تھوڑی دور گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اب تم یہیں ٹھہرو، اور آپ اکیلے نکل گئے دور، اور پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے تو یہی بات کہتے ہوئے آ رہے تھے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ لفظ۔ تو ابو ذر نے کچھ باتیں سنی لیکن واضح طور پہ نہیں سنی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو اکیلے گئے تھے، واپس آ رہے تھے تو لگتا ہے کسی سے بات ہو رہی تھی، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے ہاں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں، کہا اس میں آپ کی امت، اسی حدیث میں ہے کہ آپ کی امت میں جو انسان لا الہ الا اللہ کہے گا تو جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اسی پہ مر گیا، مطلب ہے کہ صدق دل سے اس نے لا الہ الا توحید کی گواہی دی اور اسی توحید پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو جبرائیل نے کہا ہاں اگرچہ زنا کیا چوری کیا، اور بلکہ اضافہ کر دیا وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ، اور اگرچہ شراب بھی پی ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ شراب پینا یہ گناہ کبیرہ میں ہے، کیونکہ شراب جو ہے محرم ہے قرآن اور حدیث کے نص صریح سے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کر کے انسان، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے سے جنت جو ہے وہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی گناہ کبیرہ، گویا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کبیرہ اگر معاف نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نیکی کا عمل، بعض نیکیوں کا عمل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کے جو ہے دوسرے گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، وہ بڑی نیکیاں گناہ کی معافی کا سبب بنتے ہیں، اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو وہ معافی کا مستحق، معافی کے قابل ہے۔ اور آج کی نشست یہیں پر ختم ہوتی، پھر ایک نشست اور بیان کریں گے، یعنی ایک ایپیسوڈ اور بھی اس کے لیے ضروری ہے، پھر اگلی نشست میں کچھ باتوں کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ایک موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، ایک موضوع پر ہم جو ہے مختصر وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک قسم سے معافی کے کیا اسباب اور شروط ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کہتے کس کو ہیں۔ گناہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام ہے، اور یہ لفظ اردو، ہندی، فارسی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جگہ پر قرآن اور حدیث میں یا شریعت کی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معصیت، جس کی جمع معاصی ہے۔ اسی میں سے ایک لفظ ہے خطیئہ، اس کی جمع خطایا ہے۔ اسی میں سے ایک لفظ ہے سیئہ، جس کی جمع سیئات ہے۔ اسی میں سے ایک لفظ ہے ذنب، اس کی جمع ذنوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب الفاظ ہیں جو گناہ کے معنی کو ادا کرتے ہیں، گناہ کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اب جو ہے انسان کو یہ جاننا چاہیے بنیادی طور پر کہ گناہ کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے، دوسرے گناہ کبیرہ ہے، اور دونوں میں فرق کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے گناہ صغیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے پر کوئی متعین سزا شریعت کی طرف سے نہ ہو دنیا میں، اور آخرت میں کوئی وعید نہ اس پر آئی ہو، یعنی کسی عذاب اور آزمائش کی کوئی وعید اس کو نہ سنائی گئی ہو، یعنی دھمکی نہ دی گئی ہو۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ کے لیے توبہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن توبہ کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ نیکیاں جو کرتے ہیں ہم لوگ، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، دوسری دیگر نیکیاں ہماری عبادات سے متعلق ہو یا معاملات اور اخلاقیات سے متعلق ہو، یہی نیکیاں جو ہے وہ گناہ صغیرہ کو آٹومیٹکلی، یعنی خود بخود ان کے آثار کو مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تلک تکفرها، یعنی فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ، یعنی اپنے گھر میں، اپنے چہار دیواری کے اندر جو ہے جو فتنے انسان کے ہیں، یعنی جو گناہ ہیں، وہ سب جو ہے ان کا کفارہ بنتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اسی آیت کے موافق ہے جو حدیث میں، جو قرآن میں آیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کے آثار کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ ہے، جیسا کہ آپ سبھی نے سنا ہوگا، کہ جو ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، راستے میں مجھے ایک خاتون ملی اور میں نے اس کے ساتھ بوس و کنار کر لیا، یعنی وہ کام کر لیا جو ایک غیر محرم عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدکاری نہیں کی تھی، زنا نہیں کیا تھا، جو یعنی جیسے کہ میں نے کہا ہو سکتا بوسہ لے لیا، ہو سکتا چھو دیا ہو، ٹچ کر دیا ہو، بہرحال تو اس کے بارے میں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اب کیا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھی جو ہے، یا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی، تو پوچھا کہاں ہے، تو وہ آئے آدمی نماز کے بعد، کہا ٹھیک ہے، جو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہا جاؤ تمہاری وہ گناہ۔ تو اس نے یہ بھی بڑھ کے کہا کہ یہ میرے لیے خاص ہے کہ سب کے لیے، کہا نہیں، یہ سب میری امت کے سب کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح کا گناہ سمجھا کہ جو نماز اور روزے کی برکت سے یا نیکیوں کی برکت سے مٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے گناہ صغیرہ اور گناہ صغیرہ کیا، لیکن گناہ صغیرہ سے بھی توبہ تو کرنا چاہیے، مستحب ہے، واجب نہ ہو لیکن مستحب ہے۔ اور گناہ کبیرہ اس کے برعکس ہے، گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے، ہر وہ نافرمانی ہے، ہر وہ گناہ ہے یا ہر وہ ذنب ہے، ہر وہ معصیت ہے کہ جس پر دنیا میں متعین سزا ہو یا آخرت میں کوئی وعید آئی ہو۔
آخرت کے لیے وعید آئی ہو، یعنی عذاب کی، سزا کی وعید آئی ہو، اور دنیا میں بھی کوئی سزا، کوئی متعین سزا ہو، جیسے چوری کے لیے کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا، یا زناکاری پر جو ہے کوڑے مارنے کے یا رجم کرنے کی سزا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو ہے جس کے بارے میں، جس گناہ کے بارے میں جو ہے وہ کوئی سزا متعین ہو دنیا میں، یا آخرت کے لیے کوئی وعید آئی ہو عذاب کی، تو وہ گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے. اب گناہ کبیرہ سے توبہ واجب ہے، گناہ کبیرہ سے توبہ واجب ہے. اگر انسان گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مزید گنہگار ہو جائے گا. ایک واجب چھوڑ کر کے پہلے ہی حرام کام کیا ہوگا تو اس کو اسی وقت جو ہے وہ توبہ کرنا چاہیے. لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو اب گناہ کبیرہ پر جو واجب تھا توبہ کرنا، وہ سب جو ہے اس توبہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک مزید گناہ کا ارتکاب کرے گا. گناہ کبیرہ، کبیرہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بڑے ہوتے ہیں، اور صغیرہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی چھوٹے ہوتے ہیں. تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ. اور شریعت کا کمال ہے کہ سارے گناہوں کو ایک جیسا نہیں سمجھا. شریعت نے سارے گناہ کو ایک جیسا نہیں، بلکہ اس میں تقسیم کر دی کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں. چھوٹے گناہ جو تمہارے ہیں تمہاری نیکیوں کے آثار سے مٹ جائیں گے، اور بڑے گناہ جو ہیں ان کے لیے تمہیں توبہ کرنا چاہیے. اب یہی جو اہم علامت ہے، گناہ کبیرہ بنیادی طور پر دو قسم کا ہے. بڑے گناہ جو ہیں بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، دو کیفیت میں ہیں. ایک کا تعلق جو ہے حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حق سے ہے، اور دوسرا کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے. لیکن حقوق العباد کے ساتھ ہونے کے ساتھ اللہ کا بھی حق متعین ہوتا ہے. کوئی بھی حق جو ہے اگر انسان کسی اپنے جیسے مخلوق یا اپنے جیسے انسانوں کا حق تلفی کرتا ہے تو اس میں اللہ کے حق کی بھی حق تلفی ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جیسے چوری، ڈکیتی، قتل، زناکاری وغیرہ وغیرہ. یہ سب حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہوئی، اللہ کے ساتھ بھی بے ادبی ہوئی، اللہ کی بھی نافرمانی اس میں نازل ہوئی. اس لیے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف انسان کے ساتھ خاص ہو. یعنی گناہ کبیرہ حقوق العباد سے مطلب ہے، میرا مقصد ہے کہ صرف حق عباد اس کے ساتھ ہو، بلکہ جو بھی حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے اس میں حقوق اللہ بھی اس سے متعلق وابستہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے ہر انسان کو کہ جب ہم کوئی یعنی گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حقوق اللہ بھی شامل ہوتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور یہی احساس جو ہے انسان کو گناہ سے روکے گا. بہرحال یہ دو قسمیں ہو گئیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا گناہ کبیرہ کی. حقوق اللہ سے متعلق جیسے نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، حج وغیرہ استطاعت کے باوجود نہ کرنا، یا دیگر عبادتیں جو ہیں وہ، یا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو کام جس میں حقوق العباد کا وہ نہیں ہے. تو جیسے انسان شراب پیتا ہے یا دسودی کاروبار کرتا ہے یا اور بھی کوئی محرم چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو یہ سب جو ہے حقوق اللہ ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو یہ حقوق العباد ہیں اور ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا. گناہ کبیرہ کی اس تفصیل کے بعد اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ توبہ کرنا واجب ہے. گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا واجب ہے، معافی مانگنا واجب ہے. اب اس گناہ کبیرہ سے توبہ اور معافی کے لیے کچھ شروط ہیں. گناہ کبیرہ سے معافی کے کچھ شروط ہیں. اس میں سے 3 شرطیں حقوق اللہ کے یعنی سے متعلق ہیں، اور ایک شرط جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہے.
3 شرطیں: پہلے اس کام کو چھوڑ کر اسے نکل جائے، جس برائی میں ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ کو پہلے چھوڑے، وہاں سے نکل جائے۔ مطلب جیسے کوئی آدمی فرض کر لو کہ سودی کاروبار کر رہا تھا یا شرک میں مبتلا تھا، تو پہلے شرک سے نکلے، کیونکہ شرک بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ وہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی جو ہے، اگر وہ بغلا معافی مانگے اللہ سے مر جاتا ہے انسان تو وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے اسے معافی مانگنا واجب ہے۔ تو بہرحال پہلے اس کام کو چھوڑ دینا، یہ پہلی شرط ہے کہ جس گناہ کبیرہ مبتلا ہے اس کو پہلے چھوڑے۔ دوسری یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے پر اس کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو کہ میں نے بہت غلط کیا، اس بات کا احساس ہو علیہ السلام۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اب آئندہ اس برائی میں نہیں واپس ہوں گا۔ یہ تینوں شرطوں کے ساتھ توبہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو پہلے ذکر کیے گئے تینوں شرطوں کے ساتھ یہ چوتھی شرط ہے کہ صاحب حق کے حق کو واپس کرنے کا اگر امکان ہو تو اسے واپس کر دیا جائے، اگر ممکن نہ ہو تو اس سے معافی مانگے، اس سے جو ہے معافی مانگے کہ بھئی آپ کا پیسہ لیا، آپ کا یہ کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اب میرے پاس جو ہے اس حق کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں، آپ معاف کر دیجئے۔ اگر معافی مانگنے کا بھی امکان نہیں ہے، مثلا آدمی مر گیا، آدمی گم ہو گیا، تو پھر اس کے ورثہ کا پتہ کرے، اس کے وارثوں کو وہ حق اگر مالی حق ہے تو اس کو دے دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ چیز اس کے حق میں صدقہ کر دے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ یہ جو ہے توبہ کی شرط ہے، توبہ کی شرط ہے۔ اب آج یہ حلقہ جو ہے اسی پر میں ختم کرتا ہوں، باقی باتیں اگلے حلقے میں ریکارڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری قسط سوال یہ تھا کہ یہ تکفیری منہج یعنی خوارج اور معتزلہ، ان دونوں کا جو منہج ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے، یہ تکفیری منہج، اس کی ابتدا، اس کا آغاز کب ہوا، یہ کیسے اس امت کے اندر یہ پیدا ہوئی، یہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکفیری فتنے کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محسوس کر لیا تھا، اور یہ کب؟ جب جنگ حنین کے موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اسی درمیان ایک آدمی تھا جس کا لقب تھا ذوالخویسرہ، نام تھا یا لقب تھا، ذوالخویسرہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ یعدل یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ذرا انصاف سے کام لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے ان سے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ ذرا انصاف سے کام لینا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہنے لگے ویحک، برباد ہو جا تو، اذا لم عادل فمن عادل، اگر میں نے ہی انصاف نہیں کیا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ یعنی میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، تو مجھے ٹوکنے والا ہے، تو مجھے ٹوک رہا ہے کہ میں انصاف کروں، اور اگر میں نے نہیں انصاف کیا تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے اسی وقت پیشین گوئی کی، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب اسی انسان کے ریڑھ سے یا اسی انسان کی نسل سے جو ہے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی یہ صفت ہوگی، اور اسی میں صفت میں ذکر کیا کہ ان کو، وہ لوگ تمہاری نمازوں کو یا تم لوگ اپنی نمازوں ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، یعنی عبادت اور بندگی میں، ریاضت میں بڑے تیز ہوں گے، لیکن دین سے نکل جائیں گے، غلو کرنے کی وجہ سے دین سے نکل جائیں گے۔ اور آپ نے اس کے بعد، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد امت مسلمہ میں جب سیاسی خلفشار پیدا ہوا عثمان غنی کی شہادت کے بعد،
علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ، ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی. تو کچھ لوگ جو ہے امت مسلمہ میں دو حصے میں تقسیم ہو گئی، کچھ لوگ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، کچھ لوگ حضرت علی خلیفہ راشد کے ساتھ تھے. اور بہرحال یعنی جنگ کی نوبت آ گئی. اور پھر آخر میں جب صلح ہوئی، دونوں میں صلح کی نوبت آئی یا صلح تک معاملہ پہنچا، تو اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ سے ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے نکل گیا، اور اس نے کہا کہ یہ صلح کیوں کی گئی؟ اگر وہ مسلمان تھا، یعنی امیر معاویہ کی طرف اشارہ تھا، تو اسے جنگ نہیں جائز تھی، اور اگر وہ کافر ہے تو اسے صلح جائز نہیں ہے. تو پھر کس بنیاد پر؟ اس لیے ہم تم ہی کو ماریں گے. اس لیے نکل کر وہ گروپ جو ہے نکل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر پیکار ہو گیا، ان کے مقابلے میں، مد مقابل میں آ گیا. کہا تم نے دھوکہ دیا، تم سے ہم لڑائی کریں گے، تم کافر ہو گیا، تم کافر ہو گیا. ان کی تکفیر کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کافر قرار دیا. کیوں؟ کہا کہ تم نے صلح کی، جنگ کرنے کے بعد اس طرح صلح کر لی، یعنی تم نے اپنے آپ کو کافر بنا لیا، ان کو مومن بنا لیا. مختلف قسم کے یعنی تعویلات میں پھنس گئے پندے. اس طرح سے خوارج کا وجود ہوا. یعنی خارج مطلب نکل جانا. تو جماعت المسلمین سے نکل گئے، اور پھر آخر میں دونوں سے لڑے. کہا وہ بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو، تم سے بھی جہاد کریں گے، اس سے بھی جہاد کریں گے حضرت امیر معاویہ، لیکن پہلے تم سے کریں گے کیونکہ تمہارے ساتھ ہم لوگ تھے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد کیا، یعنی ان سے لڑائی کی، اور لڑائی میں مارے گئے. آخر کار ان کو سب کو پسپا کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سب کو جلا دیا، مار کے جو ہے گڈھے میں پھینک دیا. تو بہرحال اسی میں ایک آدمی ملا، مقتولین میں ایک آدمی ایسا ملا جس کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ایک ایسی قوم سے لڑو گے جو تمہارے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھائیں گے، اور وہ ایسی صفت کے ہوں گے. اس میں ایک انسان ہوگا جس کے جسم سے جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہوگا جیسے عورت کی پستان ہوتی ہے، تو یعنی نکلا ہوا ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ڈھونڈو اس کو، اس آدمی کو ڈھونڈو. تو ملا وہ. تو بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی جماعت کو مارنے کا حکم دیا تھا. میں نے یعنی ایسے لوگوں کو نہیں مارا ہے جو مارے جانے کے مستحق نہیں تھے، یعنی مستحق تھا اس لیے مارا گیا، اور یہ لوگ سب مستحق تھے قتل کے، اس لیے مارے گئے. اور اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفہاء الاحلام کہا ہے. اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ سیأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من قول خیر البریہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ لا يجاوز ایمانهم حناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامہ. یعنی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نو عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان یعنی عمریں ان کی بہت چھوٹی عمر کے ہوں گے، نوجوان طبقہ جیسے سفہاء الاحلام، اور وہ جو ہے یعنی بالغ ہوں گے لیکن سفیہ ہوں گے، یعنی بالغوں میں جو ہے بے وقوف بالغ ہوں گے. اور وہ لوگ کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، خیر البریہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے خیر البریہ، تو کہا وہ خیر البریہ کی بات تو بولیں گے، یعنی احادیث کی بات بولیں گے، قرآن و حدیث کی بات بولیں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے شکار سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے اس کو مار کے. کہا آپ نے فرمایا ایمان ان کا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل میں ایمان نہیں اترے گا. آپ نے پھر آخر میں فرمایا کہ جہاں بھی تم کو وہ ملیں تم ان کو قتل کرنا، کیونکہ ان کے قتل میں اجر ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن. تو بہرحال یہ خوارج تھے جن کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہی خوارج کا نقطہ نظر آج بھی بہت سارے لوگوں میں ہے. امت مسلمہ کی
ایک بڑی تعداد خوارج کے نقطہ نظر سے متاثر ہے. اسی لیے جو ہے بہت سارے لوگ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ملت اسلامیہ یعنی بہت سارے ممالک میں جو ہے فتنہ پیدا ہوا، لیبیا، عراق، سوریہ، فلسطین وغیرہ وغیرہ. یہاں کے سیاسی حالات میں کیسے اتھل پتل ہوئے، اور سب کے پیچھے یہی خوارج کا نقطہ نظر تھا. خوارج کا نقطہ نظر تھا جنہوں نے بغاوت یعنی عمراء مسلمین کیسے بھی ہوں، حکام مسلمین کے خلاف جو بغاوت کی ہوا جو ہے پھیلائی گئی اور لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے مسموم کیا گیا ان کے خلاف، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت فتنے پیدا ہوئے امت کے اندر. بہت سی یعنی سلطنت ضائع ہو گئی، چلی گئی، اہل سنت والجماعت سے باطل فرقوں کے ہاتھ میں جا کے پہنچ گئی، اور آج تک بہت ساری جگہوں پر امن و امان نہیں قائم ہوا. یہ سب اسی خوارج کے فکر کا نقطہ نظر کا اثر ہے، خوارج کے نقطہ نظر کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بہرحال آج جو ہے بے شمار لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے، اور کتنی لوگ جان مال سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنی لوگوں کی عزت و آبرو خاک میں مل گئی. اور صورتحال یہ ہو گئی ہے، اب بھی ہے، کہ اس کے خلاف بولنے والا بھی مجرم ہے اور خاموشی اختیار کرنے والا بھی مجرم ہے. اگر کسی کا بول بالا ہے تو وہ صحیح احادیث کی تعبیر میں سفہائے احلام اور رویبضا قسم کے لوگوں کا بول بالا ہے. سفہائے الاحلام تو ہم نے بتا دیا، جو متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، جن کو آپ نے فرمایا سفہاء الاحلام ہوں گے. اور رویبضا قسم کے لوگ، رویبضا کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے سیاتی علی الناس سنوات خداعات، یعنی آپ نے فرمایا لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے کہ جو بہت دھوکے میں ڈالنے والے ہوں گے. بہت خداعات یعنی بے انتہا دھوکے باز ماحول ہوگا، دھوکے میں ڈالنے والا ماحول ہوگا. اس ماحول میں، ان دنوں میں، ان سالوں میں جو ہے جھوٹا آدمی اس کی تصدیق ہوگی، تصدیق کی جائے گی، اور جو سچا ہوگا اس کو جھٹلایا جائے گا، اور جو امین ہوگا اس کو خائن قرار دیا جائے گا، اور جو خائن ہوگا اس کو امین قرار دیا جائے گا. اور اسی ماحول میں جو ہے رویبضا بولیں گے، یعنی ان کی وہ گفتگو کریں گے، وہ بولیں گے، ان کا بول بالا ہوگا، انہی کی بات سنی جائے گی. لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر روی بضا یا رسول، یہ روی بضا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر اللہ، ایک معمولی قسم کا آدمی جس کے پاس نہ علم ہے نہ بصیرت تھے، جس کے پاس نہ علم ہے نہ بصیرت ہے، وہ عام امت کی مسائل میں گفتگو کرے گا. کیا یہ دور آ نہیں گیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، چائے خانوں میں جا کے بیٹھ لیجئے، مجلسوں میں جا کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی دیکھیے جہاں جمگھٹا ہے مسلمان لوگوں کا، یا کانفرنسوں کی بات دیکھ لیجئے، اجتماعات کی بات دیکھ لیجئے، آج بہت سارے لوگ دین کے مسئلے میں بولنے پر اتر آئے ہیں اور بول رہے ہیں، اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور ان کا بھاؤ بڑھ رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رویبضا ہیں، یہ جو عام امت کے، عمومی امت کے مسائل میں بول رہے ہیں، جبکہ انہیں عربی زبان کا بھی علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے الفاظ کے علم نہیں ہے، اور اصول اور فقہ کا علم نہیں ہے، منہج کا علم نہیں ہے. پھر بھی وہ نصیحت کیے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے ذہن کو بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے کس طرح کیا جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، وسوسے پیدا کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں. لوگوں کے اندر کتاب و سنت سے دوری پیدا ہوتے جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ایک نیا اسلام وجود میں آ گیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، اور لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویبضا ہے. رویبضا مطلب کہ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے قسم کے، معمولی قسم کے لوگ، تافہ یعنی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، ان کو اہمیت دے دی گئی تو وہ امت کے معاملات میں بولنے لگے. جبکہ حق کس کو ہے بولنے کا امت کے مسائل میں؟
اہل علم، اہل بصیرت، اہل فقہ، اہل نظر، ان کا حق ہے امت کے معاملات میں بولنے میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس وقت کیا کرنا ہے امت کو کی رہنمائی کے لیے۔ آج کیسے کیسے رہنما پیدا ہو گئے ہیں جن کو ایک حدیث بھی یاد نہیں، جن کو ایک آیت بھی پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ بھی جن کو حلال حرام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ لوگوں کو آج گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان لیکچر دے کر کے ان کا ذہن بنا سازی کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، بنا کر بگاڑ کر، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ذہن سازی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ یہی لوگ رویبضاں ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں، آپ سبھی سمجھتے ہیں، یہ رویبضاں ہیں جن کے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں گناہ صغیرہ کبیرہ سے معافی کے تعلق سے، اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر، جس کی وضاحت میں نے چند حلقوں میں کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت ساری باتیں کچھ لوگوں کو جو نئی معلومات تھی، میری یہ باتیں سنیں گے تو انہیں بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی فتنوں سے ہم اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے تعلق سے جو منہج سلف ہے اس کی وضاحت میں نے کی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے تعلق سے دو الگ نقطے نظر ہیں جو انتہائی خطرناک قسم کے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا، گناہ کبیرہ کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، وہ انسان جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خوارج کا مذہب ہے، وہ ایک فرقہ ہے جس کو خوارج کہا جاتا ہے، خارجی۔ اور دوسرا ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اس کو منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ خوارج کے یہاں سیدھا نکل گیا اسلام سے، اب اس کو واپس آنا تو پھر سے کلمہ پڑھ کر کے اس کو واپس آنا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر کے واپس آنا پڑے گا، کیونکہ وہ کافر ہو گیا تو اب دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے، ابھی منزلہ بین المنزلتین وہ لٹکا ہوا ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اب توبہ کر کے وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوا۔ اس لیے دونوں میں، لیکن اگر اسی حال میں گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہیں کیا، واپس نہیں آیا، توبہ نہیں کیا یعنی معتزلہ کے مسلک پر واپس نہیں آیا خوارج کے مسلک کے مطابق، تو دونوں حالتوں میں، دونوں مسلکوں میں جو ہے وہ انسان اگر اسی حال میں مر گیا، بغیر توبہ کیا، بغیر واپس آئے دین میں، یا گناہ کبیرہ سے نکل کر کے دین اسلام میں نہ آیا، تو دونوں کے نزدیک وہ انسان کفر پر اس کی موت ہوتی ہے، کفر پر اس کی موت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کافر گردانا جائے گا، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کافر کا، یعنی اس پر جنازہ نہیں پڑھی جائے گی دونوں کے نزدیک، اس کو مسلمان و قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا دونوں کے نزدیک۔ یہ جو ہے دونوں فرقے جو ہے اہل سنت والجماعت کے فرقے کے بالعکس ہیں، برعکس ہیں۔ اسی کے مقابل میں ایک اور فرقہ ہے بڑا خطرناک، وہ بڑا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بڑا نرم پہلو رکھنے والا، اور وہ ہے مرجئہ، ان کو کہا جاتا ہے۔ مرجئہ کا مسلک کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہہ کے اسلام میں داخل ہو گیا، صدق دل سے کہہ کے اسلام میں داخل ہو گیا، تو پھر کوئی بھی گناہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، معصیت لا تضر المعصیہ، کوئی بھی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، یعنی اب وہ جنت کا مستحق ہر حال میں ہے، وہ جو ہے
نیکیاں جو ہے اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے جنت میں اس کو نیکی زیادہ ہے تو اونچا مقام ملے، اگر نیکیاں کم ہیں یا گناہ ہیں تو پھر اس کو نچلا درجہ ملے. لیکن جنت میں داخل جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے یعنی ایمان پہ مرا ہوا ہے. یہ مرجئہ کہلاتے ہیں. ان کے یہاں عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. اس لیے ایمان ایک الگ چیز ہے جو توحید کا اقرار کرنے کے بعد وہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی ہے، اطاعت سے نہ بڑھتا ہے نہ گناہ سے یا معصیت سے گھٹتا ہے. یہ ان کا قول ہے. اور یہ تینوں مسلک جیسے میں نے ذکر کیا، معتزلہ، خوارج اور مرجئہ، یہ تینوں مسلک ایسے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی تمام یعنی مختلف جو دلیلیں ہیں ان کو نظر میں رکھ کر کے نہیں اختیار کیا گیا ہے یہ مسلک، بلکہ کسی ایک پہلو پر، کسی ایک ناحیے سے چند حدیثیں ملی، اسی پر جو ہے اپنے دین یا اپنے نظریے کی بنیاد بنا لی گئی. مثلا مرجئہ نے اپنے مذہب کی بنیاد کس پر بنائی، اپنے مسلک کی بنیاد کس پر بنائی؟ وعد کی حدیثوں پر، وعد کے نصوص پر. وعد مطلب جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے فضائل اعمال کے ذریعے، جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور پھر اس پر مزید وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کہہ کر کے کہا کہ اگر یہ معصیت گناہ جو ہے اگر اثر انداز ہوتی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے. اور دوسری جو حدیثیں اس کے مقابلے میں ہیں جن میں وعیدیں سنائی گئی ہیں، جیسے من غش فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یا اسی طرح سے جو ہے من لا یامن جارہ بوائقہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. یہ سب حدیثیں نظر انداز کر دی، اس کو نظر انداز کر، اس کی طرف نہیں، اس سے کچھ دلیل نہیں ہے، نہ قابل استدلال ہیں یہ سب چیزیں. یعنی جن میں وعید کی حدیثیں ہیں، وعید کی آیتیں ہیں، وہ ناقابل استدلال ہیں، ان کو ہٹا دیا، ان کا دوسرا مفہوم بیان کر دیا. تو صرف وعد کی حدیثوں پر اپنے منہج کی بنیاد رکھی. اسی طرح سے معتزلہ اس کے برعکس ہیں، وہ جو وعید کی آیتیں یا حدیثیں ہیں ان کو نظر میں رکھا، جس میں دھمکیاں دی گئی ہیں، جس میں انذار ہے کہ یہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کام کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ناپ تول میں کمی کرو گے تو ویل ہے، جھوٹ بولا تو ایسا ہے، اور شراب پیا تو ایسا ہے، جہنم میں جا کر کے جہنمیوں کے وہ پینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. جو وعید کی نصوص ہیں، یعنی چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں، وعید، صرف اسی کو پیش نظر رکھ کر کے اپنا مسلک بنا لیا کہ جو ہے گناہ کبیرہ کرنے سے یہ جہنم میں گیا، گناہ کبیرہ سے وہ جہنم میں گیا، گناہ کبیرہ سے یہ سزا ملی، گناہ کبیرہ سے وہ سزا ملی. اس کا مطلب ہے گناہ کبیرہ جو ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس بنیاد پر اس سے استدلال کیا اور وعد کی حدیثوں کو نظر انداز کر دیا، جس میں جو ہے فضائل اعمال ہیں، جس میں جو ہے جنت میں چھوٹے چھوٹے کام پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کو نظر انداز کر دیا. تو یہ دونوں یعنی انتہا پسندی ہے، ایک انتہا پسندی ہے اور ایک میں مداہنت ہے. تو بہرحال ہمارا جو مسلک ہے یعنی علماء سلف کا، علماء اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن گناہ کیسا بھی ہو، اگر وہ گناہ اس قسم کا نہیں ہے جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہو، نقض ایمان، کیونکہ بہت سارے اعمال ہیں جن سے نقض ایمان ہوتا ہے، نواقض ایمان جن کو کہا جاتا ہے. جیسے یعنی انسان جو ہے وہ شرک کر رہا، شرک جلی کر رہا ہے تو اس سے ایمان اس کا چلا گیا، یا انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے ہی کفریہ کلمات بکتا ہے، یا دین میں معلوم جو چیز معلوم یعنی یقینی طور پر معلوم ہے، جیسے فرضیت نماز کا انکار کر دے، یعنی پنج وقتہ نماز ثابت ہے قرآن حدیث وغیرہ سے اور اجماع امت سے، اب اگر اس طرح کے احکام کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. کرے عمل نہیں کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن انکار کر دے، اعتقاد اس کو مانے نہیں، تسلیم ہی نہیں کرے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، جبکہ اس کا حرام ہونا، اس کا واجب ہونا وغیرہ یہ جب قطعی دلیلوں سے ثابت ہے
تو ایسا انسان کافر ہو جائے گا. لیکن صرف گناہ کرتا ہے اور کوئی ایسا اعتقاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کا جو ہے وہ اس پر کفر کا فتویٰ ہو، تو کافر نہیں کہہ سکتے. یہی علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. اس لیے ان کے یہاں ہے کہ یہ طاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت سے ایمان گھٹتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، جو چاہیں کہہ لیں. اور اتنا یاد رکھیں کہ یعنی اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں جو بھی نقطہ نظر ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے. افراط و تفریط یعنی یا تو زیادتی ہے، غلو ہے، اور یا تو کمی ہے، نقص ہے، تقصیر ہے. غلو ہے جیسے خوارج کے اندر غلو ہے. جیسا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تکفیری منہج ہے، تکفیر یعنی خوارج اور معتزلہ کا جو منہج ہے، یہ نقطہ نظر کیا آج بھی مسلم امت مسلمہ کے اندر پایا جاتا ہے؟ اور یہ کب پایا گیا، کب سے شروع ہوا؟ تو دیکھیے، جو معتزلہ اور خوارج کا جو نظریہ ہے، یہ اس کی بیج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑ گئی تھی. کیونکہ اب بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مفید ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور لیکن اس کی تفصیل شاید اس حلقے میں نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ٹیلی فون جو ہے وہ اتنا ریکارڈ نہیں کر پا رہا. تو میں 10 منٹ کی تسجیل کر چکا ہوں. اب میں اگلے حلقے میں اس بات کی تکمیل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اہم بات، ایک اہم چیز جو ذکر کرنی تھی وہ بھی یعنی نہیں کر سکا، اس کو میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ فتنہ خوارج کے نقطہ نظر کا فتنہ امت مسلمہ میں پایا جا رہا ہے، اور اس کے بہت سے مظاہر ہوئے اور اب بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جو نقطہ نظر ہے یعنی مرجئہ، جس کو میں نے یعنی کہا کہ ان کے یہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ اور نہ ہی ایمان خارج ہوتا ہے. جب کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور توحید کے اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، توحید اور رسالت دونوں ہی کہہ لیجئے، توحید اور رسالت کے اقرار کر کے جب اسلام میں داخل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کچھ بھی کرے تو اس کا ایمان متاثر نہیں ہوگا، اس کے ایمان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی وہ اپنے ایمان کامل پر رہتا ہے. یہ نقطہ نظر جو ہے، یہ بھی میں نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسلام کے منافی ہے. کیونکہ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ احادیث جس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں وعدے ذکر کیے گئے ہیں، نیک عمل کے وعدے ذکر کیے گئے ہیں، انہی کو پیش نظر رکھ کر کے یہ نقطہ نظر اپنایا گیا ہے. جبکہ جو وعید کی آیتیں ہیں، جس میں یعنی سزائیں اور ڈراوا اور دھمکانے کی جو نصوص ہے قرآن و حدیث میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر، دونوں پر، تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو یہ نقطہ نظر بھی آج ہماری یعنی امت مسلمہ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی واضح سی مثال ہے بے نمازیوں کی کثرت، بے روزے داروں کی کثرت، اسی طرح سے حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والوں کی کثرت، اسی طرح سے بے حیائی بے شرمی اختیار کرنے والوں کی کثرت. کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسرے دکھاوے کے کام، یعنی عید مناتے خوب اچھی طرح سے، اسی طرح سے عقیقہ کرنا ہوا تو اچھی طرح سے، شادی بیاہ بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور جو ہے کئی ایسے کام ہیں جن میں یعنی شہرت اور ناموری مقصود ہو تو اس کو خوب دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن واجبات چھوڑے ہوئے ہیں، محرمات سے بچتے نہیں ہیں، محرمات کے ارتکاب کر رہے ہیں، واجبات کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ سب اسی نقطہ نظر کا عکس ہے جو کہتا ہے کہ ایمان تو ہے
اگر آپ کسی کو نماز کے لیے آپ کہیں گے تو کہیں گے کہ اگر آپ وعید کی کوئی حدیث پڑھ دیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ نہیں تسلیم کرے گا اس کو. اور ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو نہیں مانتے کافر، مطلب کافر مطلق وہ ہو گیا، نکل گیا، یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ہے جو وعید کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث کسی بھی عمل پہ جو حرام کر رہا ہے، جو مکروہات میں مبتلا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو بدکاری کر رہا ہے، جو سودخاری کر رہا ہے، سودی کاروبار، اس کو کچھ بھی وعید سنائی اس کے اوپر کچھ اثر انداز نہیں ہے. کیونکہ اس کے یہاں یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اب وہ یہ فکر جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، یہ فکر جو ہے امت مسلمہ میں پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتی جا رہی ہے. جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ بینکوں سے لین دین، سودی کاروبار وغیرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مختلف خرافات اور واہیات کام کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نوجوانوں میں بغاوت اسلام سے بڑھتی جائے. لیکن یعنی جب بات آئے گی مسلمان کی تو ہاں ہم مسلم ہیں، آئلم محمد کا تختی لگا کر لٹکا کے چلنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس پر مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم مسلمان تو ہیں، مسلم گھرانے والا نام محمد ہے، علی ہے، احمد ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، یہی ارجا ہے، یہی اس کو ارجا کہا جاتا ہے، یعنی جس میں عمل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، خالی ایمان کے بھروسے پر زندگی بسر ہو رہی ہے. وہ بھی ایمان جو ہے جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایمان جو ہے یعنی ناقص ایمان ہے. ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہے ہی نہیں، ناقص ایمان ہے، اور اس پر یہ جو ہے تکیہ کیے ہوئے ہیں، اسی پر بھروسہ کیا، یہی ارجا ہے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے جو بڑھتے جا رہا ہے. آج ہر گھر میں ہے یہ فتنہ، اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے بے نمازی لیکن نظر انداز کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے جو ہے غلط کام کرتے ہوئے نظر انداز کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یا اپنے پڑوسی کو دیکھتا، اپنے رشتہ دار کو دیکھتا، اٹھنا بیٹھنا باقی ہے، ان کی شادیوں وغیرہ میں، ان کی مناسبات سے، دینی مناسبات میں شریک ہوتا ہے، یا سماجی معاشرت میں ان میں شریک ہوتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں جاتا ہے، شریک ہوتا ہے، مبارکباد دیتا ہے. اور محرم نامحرم کی تمیز اور اختلاط مرد و زن سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ جو ہے یہ برداشت کرتا ہے یہ انسان، یہ مومن، یہ مسلمان. تو اس کا یہ کیوں، یعنی یہ کس فکر کی عکاسی ہے؟ یہ اسی فکر کی عکاسی جس کو جو مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ معصیت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور جو ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان اپنی جگہ پہ اٹل ہے. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو قرآن حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو جنتی تو ہم ہیں. اس کے بعد یہ بلند درجات اور کم درجات وہ ہمیں نہیں چاہیے، بلند درجات یہ کہہ کر کے انسان جو ہے وہ اپنے میاں جو ہے، اپنے موہ میاں مٹھو جو ہے بنے ہوئے ہیں لوگ، اور مگن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہی مرجیہ کا عقیدہ ہے، یہی ارجا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی روک تھام ضروری ہے. اور لوگوں کو اب وعید کی جو ہے کہ آیتیں، وعید کی حدیثیں بھی سنانے کا وقت آ گیا ہے، اور لوگوں کو سیدھی راہ پر، سیدھے فکر، سیدھی سوچ، سیدھا منہج بتانے کا وقت ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس فکر کی روک تھام کے لیے ہمیں دعوت اور تبلیغ کے اپنی کوششوں میں یہ پروگرام بھی شامل کرنا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ایمانی زندگی نہیں ہے، یہ ایمانی زندگی کی جو ہے وہ کی راہ نہیں ہے، ایمانی زندگی کی شاہراہ نہیں ہے. یہ بھٹکنا ہے، یہ بھٹک گئے ہو، اس لیے واپس آؤ. اور یہ نقطہ نظر جو ہے تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایسا ہوتے ہوتے کبھی وہ بھی چلا جائے گا جو توحید کا اقرار اور اعتراف ہے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. اس میں اندیشہ اس بات کا، کیونکہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں یا قوموں کی زندگی میں کفر آہستہ آہستہ آتا ہے.
جس طرح ایمان بھی آہستہ آہستہ آتا ہے ویسے کفر بھی آہستہ آہستہ آتا ہے. اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ شرک کے بارے میں فرمایا شرک فی امتی اخفا من دبیب النمل، کہا کہ شرک ہماری امت میں اتنا چپکے چپکے پوشیدہ سے آئے گا کہ ایک چیونٹی کی چال کی سے بھی زیادہ مخفی ہوگا. چیونٹی چلتی ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، چیونٹی کی چال میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح شرک اس امت میں آئے گا تو اس میں یہ آواز نہیں ہوگی، اس سے کوئی یعنی بھاپ نہیں پائے گا. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے شرک میں مبتلا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، شرک جلی میں مبتلا ہے. اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا ہے. اس طرح اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو ایمان سے یا تو خارج کر دیتے ہیں، جیسے شرک کے مظاہر، بدعت کے مظاہر، ہاں، اور استغاثہ بالاموات، وسیلہ بالاموات وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے امت کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ارجا ہے، ارجا کی یہ شکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے، دین کے بارے میں صحیح فہم و بصیرت عطا فرمائے، اور آنے والے اور موجودہ حالات میں جو فتنے ہیں ان کا سدباب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.